ناظرین الیکشنز کے التوا کی تمام سازشیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں اور ان حالات میں سیاستدانوں کا لاہے عمل کیا ہوگا، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے ایک روایتی سیاستدان جناب پی کیو این۔ دیکھیے جنید صاحب، مانا کہ یہ الیکشن کے التوا کی ساری سازشیں دم توڑ چکی ہیں، مگر ابھی بھی امید کی ایک لو باقی ہے۔ میرا خیال ہے پی کیو این صاحب آپ خدشہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میں لو ہی کہہ رہا ہوں۔ یہ دیے کی لو جو ہوتی ہے، یہ شمع کی لو ہوتی ہے، یہ وہ والی لو ہے، یہ وہ والی لو نہیں ہے اودے کلو بھی لو، اودے کلو بھی لو، اودے کلو بھی لو۔ نو۔ امید کی لو باقی ہے ابھی۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل ہو جائے اور الیکشن کا التوا ہو جائے؟ جی بالکل میں یہ چاہتا ہوں، چونکہ مجھے ابھی تک ٹکٹ نہیں ملی۔ تو جب تک آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی اس وقت تک آپ چاہتے ہیں الیکشن ہی نہ ہو۔ میں کیا کروں ایسی جمہوریت کو جس میں پی کیو این جو ہے وہ اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ ایسی جمہوریت کو میں نے چاٹنا ہے کیا؟ ملک کو کیا فائدہ دے گی وہ جمہوریت جس میں پی کیو این نہیں بیٹھا ہوا پارلیمنٹ کے اندر؟ مجھے یہ تو بتائیں ذرا۔ ربڑ سٹیمپ ہوگی وہ پارلیمنٹ جس میں پی کیو این نہیں ہوگا۔ جی ہاں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جاؤں میں، میرا بھی ڈیسک بجانے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے کیا ساری زندگی رمضان میں پیپا ہی بجانا ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر الیکٹ ہو جاؤں، اور جب میں اجلاس میں آؤں اسمبلی کے باہر 25-30 کیمرے لگے ہوں، مجھے بھی میڈیا والے پوچھیں کہ پی کیو این صاحب آپ بتائیے آج کل چنے کی دال کا کیا بھاؤ ہے؟ میں ان کو صحیح بتا دوں کہ 100 روپے کلو ہے۔ اچھا، کیونکہ میں تو خود دال لے کے آتا ہوں۔ ہاں، یہ باقی ممبران کا تو دال لگا ہوا ہے، میری دال لگی ہوئی ہے۔ میں خود دال لینے جاتا ہوں، بلکہ میں چن کے بھی دیتا ہوں۔ ابھی صبح انٹرویو کی جلدی میں نے جلدی سے چن کے دے دی، رول نکل آئے پکنے کے بعد، بےعزتی بھی ہوئی، مگر میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ پی کیو این صاحب بات جمہوریت کی ہو رہی تھی۔ جی میں بھی جمہوریت کو ہی کوسنے دے رہا ہوں۔ ایسی جمہوریت کو میں نے کیا کرنا ہے جس میں میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں؟ یار میرا دل نہیں چاہتا کہ میڈیا والے میرا بھی کوئی سکینڈل نکالے، میری بھی پراپرٹیاں ظاہر کریں، ناجائز تجاوزات میرے بتائیں لوگوں کو، اور اس کے بعد میں کسی صحافی کو کنسن میں پیسے دے کے تو تردیدی بیان لگواؤں۔ وہ جو کنسن میں پیسے دینا ہوتا ہے اس کا کوئی تھوڑا مزہ تو نہیں ہوتا۔ آپ خود اپنے سکینڈلز بنوانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں، ایک لیول کے سکینڈل، بڑے اونچے لیول کے سکینڈل۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ پکڑا تو نہیں نہ جاتا۔ اب کب تک پی کیو این چھوٹے چھوٹے سکینڈلوں میں پھنسا رہے گا؟ بکرا چوری کا پرچہ ہو گیا پی کیو این کے خلاف، مکان کے پیچھے 2 فٹ دیوار آگے بڑھانے کا پرچہ ہو گیا پی کیو این کے اوپر۔ بھائی کوئی مربوں کی بات ہو، کوئی پلازوں کی بات ہو، کوئی دبئی میں کوئی جا کے کسی عورت کے ساتھ شاپنگ کی بات ہو، کوئی ایک لیول کی خبریں تو ہو نا۔ کب تک پی کیو این بیچارہ اشارہ ٹریفک کا اشارہ کاٹنے پہ بیچارہ چلان بھگتتا پھرے گا؟ کب تک جیب کترا چھڑانے کی خبریں لگیں گی پی کیو این کی؟ کب تک پی کیو این بیچارہ کسی تھانے دار کے ساتھ ہوئے تو کر کے تھانے سے چھتر کھائے گا؟ مجھے یہ تو بتائیں یار، میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں رہ گئی۔ کون سی یہ جمہوریت لے کے آپ لوگ بیٹھ گئے ہوئے ہیں؟ تو آپ کوئی اچھا کام کر لینا، پھر آپ کی خبر بھی لگ جائے گی۔ اچھے کام بھی کر کے دیکھیں بی بی، نہیں راس پی کیو این کو۔ اچھا کام اور دیسی گھی مجھے نہیں راس۔ اچھا کام جب بھی کیا جیل ہو گئی ہے، دیسی گھی جب بھی کھایا بلڈ پریشر ہو گیا۔ یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں صحیح آپ کو میں کہہ رہا ہوں جنید صاحب۔ میں نے ایک بیوہ کو یار سلائی مشین دی، الیکٹرک سلائی مشین، مہنگی سلائی مشین دی، گئی ہے گھر لے کے، کپڑے سینے کے لیے بیٹھی ہے، پہلی سلائی پہ اس کو کرنٹ لگا، مر گئی بیچاری۔ 2.5 مہینے حوالات میں رہا، کو کھانا لے کے نہیں پیچھے آیا۔ آپ اچھے کام کی بات کرتے ہیں۔ 2.5 مہینے بعد وہ حوالات سے نکال کے ایس ایچ او مجھے تاریخ پہ لے کے گیا، وہ بھی اس لیے مجبوراً کہ میں رات کو اونچا اونچا رونے لگ گیا تھا۔ نہیں میری قسمت میں اچھے کام، میں کیا کروں؟ ایک یتیم بچے کی فیس میں نے کالج کے ساتھ طے کی کہ میں اس کی فیس دوں گا، اس کو بی کام کرنے دو۔ ابھی 2 سیمسٹر اس کے پاس ہوئے تھے، ڈکیتی کی واردات میں پکڑا گیا وہ، اور ایک اخبار نے خبر لگا دی کہ اس ڈاکو کی سپورٹ پی کیو این کرتا ہے۔ اب ایک بندے کو گلی کو کھڑا کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں فیس کی سپورٹ کرتا ہوں، ڈکیتی کی سپورٹ نہیں کرتا۔ وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ پچھلے روزوں میں راشن تقسیم کرنے کی بھی تکلیف کی، وہی راشن کھا کے 38 بندے بے ہوش ہو کے ہسپتال پہنچ گئے، اور میں پھر جیل پہنچ گیا۔ جیل تو میں اس طرح باقاعدگی سے پہنچتا ہوں جیسے حاجی یعقوب صاحب اکبری منڈی اپنی دکان پہ ٹائم پہ پہنچتے۔
اب تو مجھے SHO منتیں کرنے لگ گیا کہ خدا کے واسطے PQN فلائی کام نیک کام تم نہ کیا کرو، تمہاری نیت نہیں ٹھیک ہوتی اس لیے رزلٹ بھی نہیں ٹھیک ہوتا۔ PQN صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ صرف اس جمہوریت کو مانیں گے جس میں آپ خود حکومت میں ہو۔ آپ صرف کیا مطلب جی؟ اب کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہر بندہ اسی جمہوریت کو مانے گا جس میں وہ خود شامل ہے۔ اچھا، باہر نکلتے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا کاکے کے پنگوڑے والا حساب ہے، جو کاکا پنگوڑے کے اندر ہے وہ خوش ہے، جو پنگوڑے کے باہر ہے وہ کاکا یا پنگوڑا روکنا چاہتا ہے یا الٹانا چاہتا ہے۔ تو PQN صاحب آپ بھی اس پنگوڑے میں بیٹھ جانا، آپ کیوں چیخیں مار رہے ہیں؟ وہ جی بیٹھنا چاہتا ہوں میں اس پنگوڑے میں، کیا بتاؤں میں آپ کو، ٹکٹ جو لگتی ہے اس پنگوڑے میں بیٹھنے کے لیے وہی نہیں مل رہی، اور ٹکٹ لینے کے لیے میں جتنا کھجل ہوا ہوں، آپ یقین کریں کہ اس پاکستان میں کوئی ایسا امیدوار نہیں ہوگا جو میرے جتنا کھجل ہوا ہو۔ اچھا، اور کیا جی، بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈران کے گھروں میں میں تو چکر لگا لگا کے تھک گیا ہوں، منتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، کئی سفارشیں پڑھوائی ہیں میں نے، کوئی سفارش بھی نہیں میری تو چل رہی۔ یہ پچھلے دنوں یہ ایک پارٹی، بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے لیڈر کے ساتھ میں نے سوچا کہ جمعہ پڑھتا ہوں، 7-8 جمعے پڑھوں گا، پھر کسی ملاقات میں ان کو کہہ دوں گا کہ حضور مجھے ٹکٹ دے دیں۔ میں نے کچھ 6 جمعے پڑھے ہیں ان کے ساتھ، 7ویں جمعے پہ وہ لیڈر صاحب جمعہ پڑھ کے باہر نکلے ہیں، میں دوڑ کے ان کی جوتی کی طرف گیا ہوں جو میں پہلے دیکھ چکا تھا کہ کہاں اتار کے گئے، اس لیے کہ جوتی اٹھا کے ان کے آگے رکھوں، وہ بڑی شفقت سے پھر میرے ساتھ سلام دعا کر لیں گے۔ لو جی، میں نے اس نیت سے ان کی جوتی اٹھائی ہے، وہ لیڈر صاحب نے اپنے سیکٹری سے کہا شکیل اور جوتی چور جوتی لے چلے۔ اس کے بعد جنید صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجھے تھپڑ لگنے شروع ہوئے ہیں، میں بہت چیخا ہوں، میں نے کہا بھائی صاحب میرا 10 نمبر پیر ہے، یہ 8 نمبر جوتی میں نے کیا کرنی ہے؟ وہی سیکٹری شکیل آگے سے کہتا ہے یہ پلاسٹک کی جوتی ہے، تم گرم کر کے پوری کر لو۔ ناظرین، یہ سب کچھ تھا حسب حال، خوش رہے، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔